السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروا الله ذكرا كثيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار دو آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ مولانا ومرجانا محمد معدن الشرف والشرف وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، معزز سامعین، حاضرین، جملہ علماء کرام، ائمہ، طالبان علوم نبوت، بالخصوص گرامی قدر حضرت مولانا عبدالرحمن مصباحی صاحب اور اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام معزز حاضرین، آج ہم اور آپ کا یہ روحانی اجتماع ہے۔ یہ ذکر کی مجلس آج منعقد کی گئی ہے محلہ کٹرا مبارک پور کے اندر۔ ذکر کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتایا جائے گا کہ ذکر ہے کیا، ذکر کی حقیقت کیا ہے، اور ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ آج کی اس مجلس کا پروگرام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آپ کو ذکر کے بارے میں بتایا جائے گا، اور دوسرے حصے میں پریکٹیکل طور پر ذکر کر کے بتایا جائے گا ذکر کرنا کس طریقے سے ہے۔ مبارک پور میں الحمدللہ گزشتہ 3-3.5 مہینوں سے محلہ علی نگر میں VIP ہوٹل کے اوپر مجلس ذکر کا ہر منگل کو اہتمام ہوتا ہے، جس میں بڑی تعداد میں 70-80 کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر بڑی اچھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ لوگوں کا اخلاقی اور روحانی جو زوال ہو چکا ہے وہ اب بہتری کی طرف آ رہا ہے۔ لوگوں کے حالات بہتر ہونے لگے ہیں، اور کافی تعداد میں ذکر کی مجلس کی برکت سے وہ لوگ جو نماز کے قریب نہیں آئے تھے مسلسل ہمیشہ نمازی بن چکے ہیں، اور اس ذکر کی برکت سے بہت ساری بیماریوں سے اور بہت سارے گناہوں سے لوگ محفوظ ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی۔ تو ہمارے احباب کا خیال ہوا، بالخصوص ہمارے عزیز جناب عبدالقیوم صاحب کا، جنہوں نے اس مجلس کے انعقاد میں بڑی محنت کی، اور اس سے پہلے ہمارے پتا محترم ہیں، انہوں نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ آپ جمعہ کے لیے مسجد میں تھوڑا ٹائم دیں، اور اسی جمعہ کو آپ بیان فرما دیں، ہم لوگ آپ کے بیان کو سننا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں عزیز المساجد میں امام جمعہ ہوں، وہاں مجھے خطابت اور امامت کی ذمہ داری
جامعہ اشرفیہ میں نبھانی پڑتی ہے۔ میرے لیے ایک پریشانی ہے کہ میں جمعہ کے دن کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتا، لیکن پھر اس کی صورت کیا نکالی جائے کہ لوگوں کو کچھ سننے اور سنانے کا موقع مل سکے اور انہیں کچھ پہنچایا جائے، جو ان کی جو ضرورت ہے ان کو پوری کی جائے۔ تو اس کے لیے مبارک پور کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے ہم نے ایک تحریک شروع کر دی ہے، تاکہ مبارک پور کے اندر جو نوجوانوں کے اندر بالخصوص اخلاقی اور روحانی بحران پیدا ہو چکا ہے، وہ دینی معاشرے سے کٹ کر کسی اور معاشرے کی طرف جا رہے ہیں، اور واٹس ایپ، موبائل، فیس بک نے ان کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، اور روحانی نظام سے وہ بہت دور ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی، گھر والوں کی نافرمانی ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے، حتیٰ کہ ہمارے بزرگ حضرات بھی دین سے دور ہیں، وہ بھی مسجد کے قریب صحیح سے نہیں آ پا رہے ہیں۔ ان سارے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر محلے کے مرکزی مقام پر ذکر کی مجلس منعقد کی جائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی روحانی تربیت کی جائے۔ میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی، کافی متعدد کتابیں بھی ہم نے لکھی، علماء، صوفیہ، فقہا کی کتابوں کو پڑھا۔ ساری کتابوں کے پڑھنے کے بعد جو باتیں سمجھ میں آئی، اس قوم کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ جلسے ہمارے یہاں بے شمار ہو رہے ہیں، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے، ہر سال سینکڑوں جلسے منعقد ہوتے ہیں، علماء کے بیانات اثر نہیں کرتے۔ آخر اس مرض کا علاج کیا ہے؟ اس مرض کا مداوا کیا ہے؟ یہ ہماری نئی نسل اور ہماری پرانی نسل یہ دونوں راستے پر آئے ہیں۔ تو ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا، وہ صوفیاء کرام کے طریقے پر چلنا، صوفیاء کرام کی روش کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور انہی کے طریقے کو فالو کیا جائے۔ جس طریقے سے میرے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں اس زمانے میں انقلاب برپا کیا جب نہ یہاں مدرسے تھے، نہ یہاں یونیورسٹیز تھی، نہ مساجد تھی، نہ ہمارے ادارے موجود تھے، ایسے ماحول میں جبکہ ہمارے پاس اسباب و وسائل بھی نہیں تھے، خانقاہیں بھی قائم نہیں کی گئی تھی، ایسے وقت میں سلطان ہند عطاء النبی نائب رسول سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روحانی توجہات سے، اپنے روحانی مشن کے ذریعے سے، اپنے تاثیر قلوب کے ذریعے سے، تبلیغ اسلام کے ذریعے سے پورے ہند کی سرزمین کو مسخر فرمایا۔ تو کیا آج خواجہ غریب نواز کے غلام اس سرزمین کو مسخر نہیں کر سکتے؟ آج خواجہ غریب نواز کے غلام اس سرزمین پر ایک روحانی انقلاب نہیں پیدا کر سکتے؟ یقیناً اسی انقلاب کی ضرورت ہے، اسی احیاء روحانیت کی ضرورت ہے، جس کے لیے آج ہماری قوم بےتاب ہے، بے چین ہے۔ آج ہر شخص کو سکون کی تلاش ہے، ہر شخص سکون اور چین کی تلاش میں پھر رہا ہے اور جگہ جگہ اس کی اسباب تلاش کر رہا ہے کہاں سے ہمیں سکون مل سکے، لیکن انہیں سکون میسر نہیں، کیونکہ سکون جس چیز میں رکھا گیا ہے وہ انہیں معلوم ہی نہیں، نہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ کبھی تلاش کیا۔ سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بڑے بڑے محلات میں ناز و نعم اور خوش عیش زندگی میں سکون نہیں ہے، بلکہ سکون کی تلاش اگر کرنی ہو تو قرآن مجید کو کھولیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے۔ اس کے بغیر آپ اگر سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سکون مل نہیں سکتا۔ سکون دراصل حاصل کہاں ہوتا ہے؟ سکون کا تعلق قلب سے، سکون کا تعلق اطمینان سے، اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، سکون کا تعلق مکان سے نہیں ہے، سکون کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اولاد سے نہیں ہے۔ سکون جو ملتا ہے انسان کو قلب سے ملتا ہے۔ قلب کا نظام اگر درست ہے تو آپ کو سکون اور چین ملے گا، قلب کا نظام اگر فاسد ہو گیا تو آپ کو سکون کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ سونے کے محل میں بھی اتار کے آپ کو رکھ دیا جائے پھر بھی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے مرکزی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے۔ اور یہ مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے
کہ جب دل انسان کا ذکر کرتا ہے تو اسے اتنا سکون ملتا ہے جتنا سکون اسے کبھی نہیں ملتا. اسی لیے ذکر کی بار بار فضیلت آئی ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب خوب ذکر کرو. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. آج ہماری امت مسلمہ نے صحیح طریقے سے خدا کے ذکر کو کرنا چھوڑ دیا ہے. قرآن کا تو مطلوب ہے ذکر قلبی، قلب سے ذکر ہو، اور ہم ظاہری ذکر پہ اکتفا کر لیتے ہیں اور زبان سے ذکر کرنے کو سمجھتے ہیں یہ کافی ہو گیا. یہ ظاہری حد تک ہے. زبان اور دل دونوں سے ذکر ہونا چاہیے. البتہ جو دل کا ذکر ہے وہ زبان کے ذکر سے افضل ہے، کیونکہ زبان کے ذکر میں ریا کا دخل ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن دل جب ذکر کرے گا تو اس میں کسی ریا کا دخل نہیں ہوگا، کوئی نہیں دیکھ سکتا. لہذا دل کے نظام کو درست کریں. ہمارے جسم کا سارا نظام دل کے نظام سے چلتا ہے. دل میں اگر دل صحیح ہے تو خون بھی فلٹر ہوتا رہتا ہے صحیح طریقے سے. پورے جسم کو، دماغ کو، ہر عضو کو جو خون پہنچتا ہے وہ دل کے پمپنگ کے ذریعے سے پہنچتا ہے. دل کا کام صرف جسم میں خون کو پہنچانا نہیں ہے، دل کا ایک اور بہت بڑا کام ہے. دل یہ ہماری قوت روحانیہ کا سرچشمہ ہے، روحانی قوت کا مرکز ہے. دل کی اہمیت کیوں ہے اسلام میں اتنی زیادہ؟ دل اگر نکال دیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. حقیقت روح کا مقام ہی دل ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی جلوہ گاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکزی قلب ہے انسان کا. اس لیے اس دل کی بڑی اہمیت ہے. یہ جسم میں بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے، باقی سارے اعضاء رعایا ہیں. دل جو حکم کرتا ہے وہی سارے اعضاء کرتے ہیں. دل میں فساد پیدا ہوتا ہے تو نظر میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے. دل میں فساد آتا ہے تو زبان میں بھی فساد آ جاتا ہے. دل میں فساد آتا ہے تو ہاتھوں میں بھی فساد آ جاتا ہے. ہر عضو میں فساد ظاہر ہوتا ہے. اور اگر دل کا معاملہ صحیح ہو جائے تو سارے اعضاء اپنی جگہ پر درست ہو جائیں گے. اسی کی طرف حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب. سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست رہا تو سارے اعضاء درست رہیں گے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. تو ہمیں اسی وجہ سے قلب کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج پورا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے. بیمار ہے یا نہیں بتائیے؟ جسمانی طور پر بھی بیمار ہے اور روحانی طور پر سب سے زیادہ بیمار ہے. ہمارا معاشرہ بھی بیمار ہے. اطباء قوم بھی بیمار ہی نظر آ رہے ہیں. جو قوم کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی بیمار مل کے بیماروں کا علاج کر رہے ہیں. سارے بیماروں کو پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے. اطباء قوم بھی اپنا علاج کریں. جو قوم کے ڈاکٹر ہیں، آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے اطباء قوم کون ہیں، وہ بھی اپنا علاج کریں، اور جو بیمار پورا معاشرہ ہے وہ خود اس کا بھی علاج کریں. ابھی آپ کو اس بیماری کا پتہ چل جائے گا کیسے بیمار ہیں. سب سے بڑی بیماری جو ہے ہمارے اندر، معاشرے کے اندر، وہ ہماری روح کی بیماری ہے. انسان کے وجود کا اس کائنات سے کیا تعلق ہے؟ آپ موجود ہیں اس کائنات کے اندر، اللہ کے سب سے افضل مخلوق ہیں. آپ کا اس کائنات سے کیا تعلق ہے؟ اور کائنات کا آپ سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ تو انسان بنا ہے 3 چیزوں سے: جسم، عقل اور روح. 3 چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. جسم کو بنایا گیا عالم ناسوت سے. آگ، پانی، مٹی، ہوا کی جو دنیا ہے یہ زمینی عالم ہے، اسی سے انسان کو تیار کیا گیا ہے. اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. یہ ہمارا جسم ناسوتی ہے. جسم مٹی سے بنایا گیا
خمیر ہماری جو تیار کی گئی مٹی سے، مٹی کے اندر سستی ہے، مٹی کے اندر کاہلی ہے، مٹی کے اندر ہے راحت طلبی، حرکت نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے انسان کے اندر بھی سستی ہے۔ اگر یہ روح کا چراغ ہمارے اندر روشن نہیں ہوتا تو یہ جسم جہاں ہے وہیں پڑا رہتا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری چیز ہمارے اندر عقل ہے، عقل کا تعلق، عقل ایک نور کا نام ہے، عقل کا تعلق عالم ملکوت سے، عالم نور سے ہے، فرشتوں کی دنیا سے عقل کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ تیسری چیز ہمارے اندر روح رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، روح کا تعلق عالم لاہوت سے ہے۔ عالم لاہوت اللہ کے صفات کی دنیا کو کہتے ہیں۔ جب اس دنیا میں انسان پہنچ جاتا ہے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ روح کا تعلق عالم لاہوت سے ہے، گویا کہ ہمارا وجود عالم ناسوت، عالم ملکوت اور عالم لاہوت کا مظہر ہے۔ اگر اس کو پھیلایا جائے تو سب ہر ایک الگ الگ عالم میں پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم انتقال کرتے ہیں تو ہمارا جسم عالم ناسوت میں رہ جاتا ہے، ہماری عقل عالم ملکوت میں پہنچ جاتی ہے اور ہماری روح عالم بالا میں عالم لاہوت میں چلی جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ہر ایک کے علاج کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اگر جسم بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج عقل کی دوا سے نہیں ہو سکتا، عقل بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج روح کی دوا سے نہیں ہو سکتا، روح بیمار پڑ جائے تو جسم اور عقل کی دوا سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے علاج کو الگ الگ رکھا گیا ہے۔ جب تک آپ کو علاج معلوم نہیں ہوگا تب تک آپ تدبیر اختیار نہیں کر سکتے، لہذا علاج معلوم کریں۔ جسم جب بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہ دوا دی جائے جو جسم کی ضرورت کو پوری کر دے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے جو دوائیں تیار کی جاتی ہیں، مثلا حرارت کی کمی ہے، ڈاکٹر نے حرارت والی گولی دے دی، آکسیجن کی کمی ہے، آکسیجن دے دیا جسم کو، کیلشیم کی کمی ہے، ڈاکٹر نے وہ دوا دے دی، تو جسم کی ضرورت پوری ہو گئی۔ جسم کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ورزش ہو، ورزش کا بھی اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو ان تین چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں رکھی ہیں۔ جسم کے لیے اسلام کو رکھا، اسلام پریکٹسز کا نام ہے، اعمال کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا نام اسلام ہے۔ جو پریکٹس والے کام ہیں، جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، وہ اسلام ہے، تاکہ آپ کا جسم درست رہے، آپ کا جسم توانا رہے۔ نماز پڑھیں گے تو آپ کا جسم تندرست رہے گا، روزہ رکھیں گے تو آپ کا جسم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہماری عقل کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین یا عقائد کو رکھا، جس کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ یہ پورا ایک سبجیکٹ بن گیا ہے، علم العقیدہ۔ عقل میں فتوح پیدا ہو جاتا ہے تو عقل کی اصلاح کے لیے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، تو باضابطہ ایک سبجیکٹ بن گیا علم العقیدہ۔ تو عقیدے کے ذریعے سے ہم عقل کی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن جب روح میں فساد پیدا ہو جائے تو اس کا علاج جسم والی دوا سے ہو سکتا ہے، نہ عقل والی دوا سے ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے روح کی اصلاح ضروری ہے۔ روح کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ایک سبجیکٹ رکھا جس کا نام ہے تصوف، جس کا نام ہے احسان، جس کا نام ہے تزکیہ نفس۔ حدیث کی اصطلاح میں اسے احسان کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور بات کی اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ تصوف یہ وہ سبجیکٹ ہے جو روح کی اصلاحی کے لیے قائم کیا گیا، اور جنہوں نے اس سبجیکٹ کو آگے بڑھایا ان کو صوفیہ کہا گیا۔ تو صوفیہ کا اصل کام تھا کہ وہ تیسرے اسٹیج پر کام کرتے ہیں۔ پہلے اسٹیج پر جس نے کام کیا یعنی پریکٹسز پر، اعمال پر، اسلام پر، اس کو فقہا کہا گیا، وہ فقیہ ہو گئے اور اس سبجیکٹ کو فقہ کہا گیا۔ اور جس نے دوسرے سبجیکٹ پہ کام کیا عقیدے پر، عقل کی اصلاح کے لیے، ان کو متکلمین کہا گیا، وہ علم کلام بن گیا سبجیکٹ باضابطہ۔ اور جس نے تیسرے سبجیکٹ پہ کام کیا اسلام ایمان سے آگے، تو اس کو احسان کہا گیا، اور اس پر کام کرنے والوں کو صوفیہ کہا گیا۔ اب آپ کا جو تعلق ہے دنیا سے وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر پوری کائنات کو رکھ دیا ہے۔ انسان عالم صغیر ہے، لیکن اس عالم صغیر کے اندر عالم کبیر ہے۔ ایک چھوٹی دنیا کا نام انسان ہے، لیکن اس انسان کے اندر ایک بڑی دنیا آباد ہے، بڑی دنیا موجود ہے۔
کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر موجود نہیں ہے؟ عالم نباتات انسان کے اندر موجود ہے. یہ ہمارے بال کیا ہے؟ عالم نباتات کا مظہر ہے. باٹنی کی دنیا ہے، نباتات کی دنیا ہے. یہ ہمارا جسم عالم حیوانات ہے. ہمارے آنکھوں کی پتلی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور بھر دیا ہے، یہ عالم نجوم، عالم سیارگان فلکی ہے. یہ جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں اور آفتاب و مہتاب ہیں، یہ اس عالم کا ایک مظہر ہماری آنکھوں کا نور ہے. ہم آنکھ اٹھاتے ہیں اور کروڑوں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں. یہ جو پورا ہمارے جسم کا نظام ہے، ہمارے اندر جو شریانیں ہیں، رگیں ہیں، یہ سمندروں اور دریاؤں کی مثال پیش کرتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر روح کو بادشاہ بنا دیا، عقل کو اس کا وزیر بنا دیا اور سارے اعضاء کو اس کی رعایا بنا دیا. جیسے اس کائنات کا ایک بادشاہ مطلق ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور پھر اس کائنات میں جو اس کے خلیفہ ہیں، خلیفہ مطلق کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی اولیاء، ابدال، رجال الغیب، نجبہ، نقبہ، صلحہ، یہ سب ان کے ماتحت ہیں، وزیر ہیں. جب آپ نے اتنی تمہیدی گفتگو سماعت کر لی، اب میں تھوڑا اور قریب آپ کو لانا چاہتا ہوں. آئیے تشریف لائیے، جگہ دے دیں، ادھر بیٹھے. آگے بڑھ جائے. درود شریف پڑھا. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان وہ مخلوق ہے کہ اس سے زیادہ اشرف افضل کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی گئی. فرشتوں کو بھی انسان کے سامنے جھکایا گیا اس کے علم کی بنیاد پر، اس کے مقام کی بنیاد پر، لیکن انسان آج اپنی انسانیت کو چھوڑ چکا ہے، انسانیت سے بھٹک چکا ہے. انسانیت کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انسانیت اس وقت تک زندہ نہیں ہوگی جب تک ہماری روح زندہ نہیں ہوگی. ہمارے بزرگوں نے اس انسانیت کو زندہ کیا، اس روحانیت کو زندہ کیا. آج جو ہندوستان پر 900 سال گزرنے کے باوجود سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے اثرات آج محسوس کیے جا رہے ہیں. 850 سال کا زمانہ گزر گیا ہے. خواجہ غریب نواز کے اثرات کیوں پائے جا رہے ہیں؟ آج بڑے بڑے متکبرین کی پیشانی، غیر مسلموں کی بھی پیشانیاں ان کے سامنے کیوں جھکتی نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے روحانیت کو زندہ کیا، انسانیت کو زندہ کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج ان کے اثرات ہم محسوس کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں تو نہیں بنائی، نہ ادارے بنائے، نہ خانقاہیں تھیں اس زمانے میں بڑی بڑی، کوئی نہ کالج تھا، نہ اسکول تھا، نہ مدرسہ تھا. بس کچھ بوریے پر بیٹھ کر، تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ کر خواجہ غریب نواز نے دلوں کی اصلاح کا کام کیا، روحانیت کو زندہ کیا، سب کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کو کھول دیا. ہندو مسلم ہر کمیونٹی کے لوگ آپ کے دسترخوان پر آ کے کھانا تناول کرتے اور آپ سے فیض حاصل کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ سب کو مانتے، سارے لوگ مانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ہمارے، وہ صرف مسلمانوں کے نہیں تھے، دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں اور بڑی تعداد میں آج بھی وہاں شرکت کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس سبجیکٹ پر کام کیا، آج مسلمانوں نے اس سبجیکٹ پہ کام کرنا چھوڑ دیا. آج ہم نے صرف ظاہر کو لے لیا اور باطن کے سارے نظام کو چھوڑ دیا. ہندوستان مسخر نہیں ہوتا اگر خواجہ غریب نواز کی روحانی توجہ شامل حال نہیں ہوتی. یہ ہندوستان جو مسخر ہوا ہے میرے سرکار خواجہ غریب نواز کی روحانی توجہ سے مسخر ہوا ہے. اور آج بھی ہندوستان اگر یہ زندہ ہو سکتا ہے اور یہاں جو نفرتوں کا ماحول گرم ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، یہ کہ اسی خواجہ غریب نواز کے سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا، اسی ٹریک پہ چلنا پڑے گا، آپ کو روحانیت پہ کام کرنا پڑے گا، مانوتا کو زندہ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں. آج مسلمان پھر سے وہ کام کر لیں جو ہمارے بزرگوں نے کیا، جو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا.
جس کام کو حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کیا، ایک ایک دن میں 5,000 لوگ مشرف اسلام ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے تاریخ لکھنے والوں نے بیان کیا ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاتھ پر ایک دن میں 5,000 لوگ مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ آج کیوں مسلمان نہیں ہو رہے؟ وہ تو قبروں میں بیٹھ کر آج بھی فیض پہنچا رہے ہیں، آج بھی ہمیں توانائی فراہم کر رہے ہیں، لیکن باہر والے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ میں نے عراق مقدس میں بغداد شریف میں لوگوں کا حال دیکھا، مدین گیا، گولیوں کے نشانات مکانات پر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اتنا زوال آنے کے باوجود، یعنی عراق تباہ و برباد ہو گیا، اس کے باوجود وہاں کے لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی۔ آج بھی وہ کلیم بورڈ کھیل رہے ہیں، آج بھی سمجھے وہ جوا میں لگے ہوئے۔ 2 بجے وہاں آفیشیلی طور پر سارے دفاتر بند ہو جاتے ہیں، 2 بجے کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ، ان لوگوں کا مشغلہ کیا ہے؟ سڑکوں پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو ان کا محبوب مشغلہ کھیل ہے کلیم بورڈ کی طرح، وہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ یعنی عراق تباہ ہونے کے باوجود ان کی آنکھیں ابھی تک نہیں کھلی۔ جب قوم اس طرح سے بے حس ہو جائے تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے، ہلاکو اور چنگیز کو بلانا پڑتا ہے۔ آج ہماری قوم سے احساس اور شعور ختم ہو چکا ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، پھر بھی دین کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ تو بارہا میں نے تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ دور جلسوں کا دور نہیں ہے، یہ دور تقریر نہیں ہے، ہم لوگ دور تبلیغ میں پہنچ چکے ہیں۔ آج پھر ہمیں تبلیغی مشن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مکی دور میں پہنچ چکے ہیں، ہندوستان کے مسلمان اس وقت مکی دور سے گزر رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں مدنی دور میں ہیں۔ مکی دور میں کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کتنی جد و جہد کے صحابہ ہیں، کتنا ایفرٹس کیا، آپ کچھ کر پا رہے ہیں؟ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ ہم شرابوں کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ایک مقرر آتا ہے اور فلک شگاف نعرے لگواتا ہے، فلک شگاف، ایسا نعرہ لو کہ فلک کے اندر سوراخ پیدا ہو جائے، فلک شگاف نعرے لگاؤ، اور چیخ چلا کر تقریر کر کے چلا جاتا ہے۔ قوم کے مسائل کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، اس پر بولنے کی کوئی جرأت نہیں ہوتی، نہ ان کا مطالعہ ہوتا ہے۔ رٹی رٹائی تقریر کر کے لوگوں کو بہلانے کے لیے، ان کی تفریح کے لیے چٹکلے قصے کہانیاں سنا کر چلا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا خطیب ہے، دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ یہ لوگ دین کے لٹیرے ہیں، ان سے دین کی تبلیغ کبھی نہ پہلے ہوئی تھی نہ آج ہو سکتی۔ قوم کو تباہی کے راہ پر ڈالنے والے یہی پیشہ ور مقررین ہیں، اور ناچنے والے شاعر اور ناخوان۔ ان میں ہماری قوم نے اپنے پیسوں کو بھی تباہ کیا، وقت کو بھی ضائع کیا، صحیح علماء کو آج تک پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے جو پرہیزگار علماء ہیں وہ یا تو مدرسوں میں بند ہیں یا خانقاہوں کے اندر بیٹھ گئے، حالات زمانہ کو دیکھ کر وہ اسٹیجوں پہ آنے کی جرأت نہیں کرتے، اس لیے کہ لوگ ان کی بات سننا نہیں چاہتے، ان کی تقریروں کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کون سی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی تقریر سننا چاہتے ہیں جو ان کی تفریح کا سامان پیدا کرے، انہیں ہنسائے اور ہنسا کر سمجھیے ان کو لوٹ پوٹ کر دے، ایسے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں۔ صحیح عالم دین کی صورت دیکھنے کے لیے ہماری قوم ترس رہی ہے، لیکن آج ان کو متقی عالموں کی صورت نظر نہیں آتی۔ تو ان سارے حالات کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ ذکر کی مجلس اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ آپ کے دلوں کو زندہ کیا جائے اور آپ کو وہ چیزیں دی جائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ آپ کی ضرورت کے مطابق۔ آج تقریر کے اسٹیجوں سے آپ کی خواہش کے مطابق باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم آج آپ کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ آپ کی ضرورت کے مطابق باتیں کریں گے، اور آپ کے دکھتی بھی رکھ کر نشتر چلانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے اندر جو شعور ہے، احساس ہے، وہ اور بیدار ہو جائے اور آپ کی روحانیت زندہ ہو جائے۔ الحمدللہ گزشتہ 3 مہینوں کے اندر جو علی نگر میں ذکر کی مجلس چل رہی ہے، اس کے اثرات یہ ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اصلاح اختیار کی، اور جو بہت سے لوگ جو نمازی تھے، نماز کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تھے، نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ نماز اللہ کی یاد میں کھو جانے کا نام ہے۔ استغراق پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی یاد میں دل جمعی کے لیے نماز کو رکھا گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو کوشش یہ ہوئی کہ آپ کے محلہ کٹرا کے اندر بھی
ذکر کی مجلس کی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ اسلام کی صحیح تصویر کیا ہے. اسلام کا ایک ظاہری نظام ہے اور ایک باطنی نظام. اچھی طرح اس بات کو سمجھیے. ساری چیز ظاہر نہیں ہے, باطنی نظام ہی سب سے اسٹرانگ نظام ہے. اگر باطنی نظام ہمارا کمزور پڑ گیا تو ظاہری نظام کوئی کام نہیں دے گا. یہ سارا جو زوال آیا ہے عالم اسلام کے اندر, خواہ وہ شام کا زوال ہو یا عراق کا ہو, لیبیا کا ہو, مصر کا ہو, اسپین کا ہو, یہ سارے زوال روحانی زوال سے پہلے دو چار ہوئے ہیں, اخلاقی زوال سے دو چار ہوئے ہیں. پہلے ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ آئی ہے, روحانی زوال آیا ہے, پھر ہمارا علمی, تمدنی اور سیاسی زوال آیا. اس چیز کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم جو کمزور نظر آ رہے ہیں وہ روحانیت ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے. نفرتوں کی آگ ہمارے دلوں کے اندر سمجھے جل رہی ہے. ہمارا سینہ حسد کا مرکز بنا ہوا ہے, کینے کا, بغض کا مرکز بنا ہوا ہے, عداوتوں کا مرکز بنا ہوا ہے. جب تک اس قلب کی صفائی نہیں ہوگی آپ کے اخلاق بہتر نہیں ہو سکتے, آپ کا ایٹیٹیوڈ بہتر نہیں ہو سکتا, آپ کے ملنے کا انداز بہتر نہیں ہو سکتا. اس لیے صوفیاء کرام نے سب سے پہلے تزکیہ نفس پہ زور دیا. ہم وہ مقامات بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. صوفیاء نقش بند کے نزدیک یہ قلب ہے اور یہ روح کا مقام ہے. یہ قلب کا مقام ہے, یہ روح کا مقام ہے. یہ خفی ہے, یہ سر ہے, یہ خفی ہے, یہ اخفا ہے, یہ نفس ہے. یعنی 5 لطائف ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے, یعنی عالم آخرت سے, اور 5 لطائف ایسے ہیں جن کا تعلق دنیا کے عالم سے. یہ قلب بھی ذکر کرتا ہے, روح بھی ذکر کرتی ہے, سر بھی ذکر کرتا ہے, خفی بھی اور اخفا بھی. یہاں سے بھی ذکر ہوتا ہے, پھر یہاں سے ذکر ہوتا ہے. جب تک یہ سارے لطائف آپ کے ذکر نہیں کریں گے شیطان کا کنٹرول باقی رہے گا آپ کے جسم پر. نفس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. جب تک ذکر کے ذریعے سے آپ ان سارے لطائف کو روشن نہ کر لیں, حتیٰ کہ ہر لطیفے سے اللہ کے ذکر کی آواز نہ آنے لگ جائے اور آپ کو محسوس ہونے لگ جائے, تب تک آپ شیطان کی فتنے سے بچ نہیں سکتے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہو اور آپ کے لطائف روشن ہو, آپ کا قلب ذاکر ہو جائے؟ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا احساس بھی ہو جائے گا اور اسی مجلس میں احساس ہوگا. صرف دل سے سب سے پہلے توبہ کریں گے آپ, اس کے بعد ذکر کریں گے. اور جس طریقے سے ہم بتاتے ہیں استغفر اللہ کی ضرب پہلے اس پہ لگائیں گے 100 مرتبہ قلب, استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر 100 مرتبہ روح پر استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد پھر ہم ذکر جلی اور پھر ذکر خفی دونوں کرائیں گے, اور اس کے ذریعے سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر جو گندگی ہے, تاریکی ہے, ظلمت ہے, وہ سب نکل رہی ہے اور آپ کا جسم بالکل